کاکڑ صاحب، یہ ٹھیک ہے اگر افغان طالبان جو ہیں اس وقت پاکستان کے ساتھ حسب توقع کوآپریٹ بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی ہم درست مان لیں کہ ٹی ٹی پی آپریٹ کر رہی ہے افغانستان سے، لیکن افغان مہاجرین کا کیا قصور تھا؟ ان کے پیچھے آپ لوگوں نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے اور ان کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ دیکھیں سلیم صاحب، میرا اپنا بھی دل کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا بڑا یہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو ان کی اپنی سرزمین سے واپس بھیجتے ہیں اور ان میں مشکلات سامنے آتی ہیں۔ بحیثیت انسان آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ایک ریاست کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لیتے ہیں تو تب آپ کو مشکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارا قطعاً کسی صورت افغان ریفیوجیز بار بار ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو درست پیرائے میں بیان کریں، کسی افغان رجسٹرڈ مہاجر کو واپس بھیجنے کی پالیسی نہیں ہے۔ غیر قانونی افراد کو ہم نے واپس بھیجنے کی پالیسی اختیار کی ہے، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں ان دا لانگ رن ان افغانوں کے حق میں بہتر ہے جو واپس یہاں سے غیر قانونی طور پہ جو مقیم تھے اور گئے ہیں یا جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی ڈگنیٹی یہاں خراب ہوتی تھی۔ آپ کے جو پولیس اور جو مختلف ادارے کے جو لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں، جس انداز میں ایک غیر قانونی حیثیت کے عامل شخص کو اس کی تذلیل ہوتی تھی، اس کی معاشی ایکسپلائٹیشن ہوتی تھی، میں تو سمجھتا ہوں اگر واقعی اور واقعتاً افغان ایک باحیا اور باغیرت قوم ہے، ہم نے تو ان کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کیا، اور ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس اپنے ملک میں جائیں۔ نہیں، کیسے بہتر رویہ؟ سندھ میں ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کے قانونی دستاویزات کو پاڑا جاتا ہے، کبھی کیمپوں میں ان کو جمع کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی شکایت ہوں گے اس کو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن جو پالیسی ہے وہ اس چیز کی نہیں ہے کہ لوگوں کے قانونی کاغذات آپ پھاڑ دیں۔ اگر انفورسمنٹ میں کہیں پر پالیسی کو کوئی صحیح انداز میں امپلیمنٹ نہیں کر رہے، ہم اس کو ضرور دیکھیں گے۔ جو بنیادی پالیسی ہے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ غیر قانونی طور پر کہیں پر مقیم ہیں اور آپ کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ملک میں واپس جائیں، وہاں سے اپنے ٹریول ڈاکومنٹ پاسپورٹس ایشو کریں، اور پھر جو جواز ہے واپس آنے کا، پڑھنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور مقصد ہے، اس کا اجازت نامہ ہمارے مشن سے لیں اور یہاں پر آ کر ایک قانونی حیثیت میں انٹریکٹ کریں۔ کس نے روکا ہے؟ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح باقی دنیا کے بیچ میں آپ کی باقی دنیا کی آمد و رفت کے جو امیگریشن کے قوانین جس انداز میں ممالک کے بیچ میں ہیں، اسی طرح کے قوانین کہ جو آمد و رفت کے سلسلے میں ہمارے اور افغانستان کے بیچ میں بھی ہوں۔ اس میں کون سی معترض بات ہے؟ نہیں، اس میں معترض بات تو یہ نہیں ہے، لیکن اعتراض اس پہ ہو رہا ہے کہ زیادہ تر تو وہ لوگ اس وقت غیر قانونی ہیں جو طالبان کے اقتدار کے بعد جان بچانے کے لیے ادھر پاکستان آئے تھے، اور بہت سارے طالبان ایسے تھے جنہوں نے پاکستان کے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنائے ہیں۔ تو کیا اس اقدام سے قبل ان بنائے گئے پاسپورٹ اور شناختی کارڈز کو بھی کینسل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں 3 کیٹیگریز ہیں اس میں۔ ایک ہے غیر قانونی طور پر مقیم، ایک وہ ہیں جو طالبان سے جان بچا کے موجودہ طالبان جو اگست کے بعد 2021 کے بعد جو ٹیک اوور ان کا ہوا اس کے بعد ہیں، یا وہ ایک اور کیٹیگری ہے جنہوں نے شناختی کارڈ اور آئیڈینٹی تھیفٹ کے زمرے میں جو آتے ہیں یا پاسپورٹس ہمارے بنائے ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے ایک میکینزم ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ اس کی ہم پراپر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ نادرا کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے، وہ کہاں کہاں ان کے تحت ان کی کاروبار ہیں، جائیدادیں ہیں، ان تمام چیزوں کا ڈیٹا بیس ان کی جائیدادوں اور کاروبار کا کیا کیا جائے گا؟ قانون کے مطابق کارروائی کریں گے نا، ضبط کیا جائے گا۔ اگر قانون اجازت دے گا تو کریں گے، اگر قانون اجازت نہیں دے گا تو نہیں کریں گے۔ بہرحال وہ اس پہ ابھی تک ہم نے کوئی پالیسی سامنے لے کر نہیں آئے ہیں، لیکن اس کا ڈیٹا ہم ضرور کلیکٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ واحد نگران وزیر اعظم ہے جس کی شاید خوش قسمتی تھی یا جو بھی وجہ تھا کہ ان کو UN جنرل اسمبلی میں بھی خطاب کا موقع ملا، ان کو چین جا کے چینی صدر اور صدر پوٹن سے بھی ملنے کا موقع ملا، ان کو خانہ کعبہ کے اندر بھی جانے کا موقع ملا، لیکن اس وقت جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے فلسطین، اس کو جہنم بنایا ہوا ہے اسرائیلیوں نے۔ آپ کی حکومت اس حوالے سے ابھی تک کیا کر چکی ہے، کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ ہم نے OIC کا اجلاس جو اسپیشل کنوین ہوا تھا سعودی عربیہ میں ریاض میں، وہ اسی سلسلے میں تھا، جہاں پہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ کی حیثیت سے میں نے بھی اس میں شرکت کی تھی۔
وہاں پہ مختلف جو اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں ان کے ساتھ ظاہر ہے ایک موقع ملا. ملیشین پرائم منسٹر انور ابراہیمی، ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان، ساتھ میں کراؤن پرنس کویت کے، اور کئی فلسطینی صدر محمود عباس صاحب کے ساتھ، ان تمام لوگوں کے ساتھ مختلف پہلوؤں پہ اس کی گفتگو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو جہنم بنا دیا گیا ہے غزہ کی پٹی کو، خصوصی طور پہ بچوں کے لیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو جنگ بندی ہے اور جو ہیومن کوریڈور کا کھلنا ہے، یہ دو ایسے ہدف ہیں کہ کلیکٹیولی باقی لوگوں کی رائے مختلف ہے کہ کیا کیا کرنا چاہیے، لیکن ان دو چیزوں پہ تمام ممالک یکساں انداز میں سوچ رہے ہیں کہ ان اہداف کو سب سے پہلے حاصل کیا جائے. اس کے سلسلے میں ہم یہاں پر جتنے ویسٹرن ڈپلومیٹس ہیں ان کو ہم نے کنوے کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے اپنے حکومتوں سے اس سلسلے میں بات کریں اور پاکستان کے عوام اور مختلف جو اسلامی ممالک ہیں ان کے لوگوں کے جذبات ان تک پہنچائیں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ اسرائیلی رویے میں تبدیلی لانے کے لیے اپنے اثر و رسوخ اور اپنا پریشر استعمال کریں.